حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کربلا میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لے کے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گا، ایک ایسی ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کریں گے کہ اس سے پہلے شاید آپ نے اس طرح ویڈیو دیکھی ہوگی۔ بہت سارے ویڈیوز اس طرح ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس طرح تفصیل سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک شعر کے بارے میں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی میت کو یزید کی فوج گھوڑوں سے روننے لگے تو اس ٹائم ایک شعر آ کے امام حسین علیہ السلام کی میت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت بہترین انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو میرے اس بھائی نے بہت تفصیل سے یہ ویڈیو بنائی ہے، بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے، اور تاریخ کا کتابوں کا حوالہ دے کے اس میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے پاس امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔
ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غل بپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی ساعتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر ابن سعد کو خبر ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضہ نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا تھا۔ ناظرین، اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولد سبتین کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔ ناظرین، اس طرح واقعات اکثر لوگ تواریخ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے لے کے
آگے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اس بھائی نے بھی تاریخ کی کتابوں سے واقعہ چن کے اس سے ایک ویڈیو بنائی ہے اور آگے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو اس واقعے سے کون کون واقف ہے، اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بھی کہنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، کیونکہ ابو الحارث اور اس طرح شیر کی کہانی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، بہت ساری اس پر ویڈیوز بنی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کوئی بھی ایسی ویڈیو بنا کے شیئر کرے، کچھ نہ کچھ تاریخ میں ضرور ہوتا ہے، تب جا کے اس پر ویڈیو بنتی ہے، تب جا کے اس پر کتابیں لکھی جاتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔